علیکم. وعلیکم السلام جی. میں حیدر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی حیدر. اچھا میرا ساحل صاحب سے سوال ہے کہ دیکھیں جو ہماری عمر ابھی تک ہو چکی ہے اور 20 سال میں گزار چکا ہوں ادھر, 20 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے ملک پاکستان کے حالات ہیں, تو اس سب میں ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے پریکٹیکلی کامیاب ہونے کے لیے کہ ہم ملک چھوڑ کے جو ہے وہ باہر چلے جائیں. لیکن کچھ ایسی چیز بتائیں یا کوئی ایسی چیز پہ روشنی ڈالیں کہ یہاں پہ ہی جو ہے ہم کسی طرح کامیاب ہو جائیں. کوئی راستہ ایسا بتائیں, کوئی پوزیٹیوٹی, کوئی موٹیویشن, کیونکہ ہمیں نہیں نظر آ رہی ہے پچھلے 20 سال سے. اچھا جی, یہ پاکستان 20 سال سے نہیں, پچھلے 4-5 سال سے ہے, 6-7 سال. اس سے پہلے تو آپ کو تو بچے تھے, آپ اس وقت آپ کو کیا پتا پاکستان میں کیا تھا کیا نہیں. نہیں آپ کو یہ غلط پٹی پڑھا جائے. مانگ رہے ہیں نوجوان بیسیکلی. ہاں آپ پاکستان بات ڈی موٹیویٹڈ ہے یہاں کے حالات دیکھ کر, اور کہہ رہے ہیں یہاں سے تو سارے باہر ہی جا رہے ہیں. میں شروع کروں پلیز گو اہیڈ. پاکستانی لڑکے اور پاکستانی لڑکی کو پاکستان سے باہر جانے کے لیے نہیں موٹیویٹ کیا جا رہا, اس نظام سے باہر جانے کے لیے موٹیویٹ کیا جا رہا. اور سمجھیں یہ نظام ٹھیک کرنے کے لیے ایک عقل مند شعور والے لڑکے اور لڑکیاں پاکستان میں ہونے ضروری ہیں. وشیس سرکل دیکھا آپ نے, اگر کام کا بندہ باہر چلے گا تو ناکام بندے نے تو نظام لے کے آنا, ناکام بندے پھر نواز شریف زرداری تھی کہیں گے. ان کو تو چاہیے. تو یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے, ان کو ایک دفعہ کسی نیوز کاسٹر نے کہا کہ پاکستانی چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پاکستان میں نہیں جانا, تو کہتا چھوڑ کے جائیں نا, کس نے روکا ہے. یہ پرائم منسٹر ہے, اس کو یہی نہیں پتا پرائم منسٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اپنے یہ ذہنی توازن درست نہیں ہے ان لوگوں کے. یہ تو فکر معاش کے لیے رزق کی تلاش میں تو جا سکتے ہیں. وہ رزق کی تلاش کے لیے تھوڑی, وہ اس کے احتجاج میں جا رہے تھے کہ تجھ جیسا بندہ اگر آ گیا ہے تو ہم جا رہے ہیں. نہیں ابھی والا یہ جو نوجوان نہیں, یہ میں رزق کی تلاش کی بات نہیں میں کر رہا ہوں. انہوں نے یہ سوال رزق کی تلاش کے لیے نہیں کہا, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے حالات اگر ایسے ہیں تو ہم باہر چلے جائیں. تو بھائی بیٹا بات سنیں غور سے. پاکستان, آپ کو آسان کر کے بتاؤں میرے عزیز ہم وطنوں, ٹی وی کے اوپر میری بات چل رہی ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے عزیز ہم وطنوں, کیا آپ کو جنت الفردوس میں پیدا ہونا چاہیے تھا؟ تب کہیں جا کے آپ کو کوئی موٹیویشن ہوتی کہ آپ کچھ کریں. تو جنت الفردوس تو امپروو نہیں ہونی, آپ نے ادھر کیا امپروو کر لینا تھا؟ آپ کو اگر جنت الفردوس اصل میں چاہیے تو آپ کو کسی ایسے لینڈسکیپ میں ڈالنا ضروری ہو گیا تھا جس میں کوئی مسائل ہوں جن کو آپ سالو کریں. اگر آپ کو آسانیاں چاہیے تھیں تو پھر تو آپ ایک بیماری ہیں. اگر آپ کو مشکلیں چاہیے تھیں جن کو آپ نے لوگوں کے لیے آسانی کی, پھر آپ مسلمان ہیں. آپ کو مشکلوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھنا پڑے گا, ورنہ آپ باہر جائیں گے نا تو باہر اور زیادہ مسئلے پڑ جائیں گے. کیونکہ ٹریننگ انہوں نے بھی یہی دینی ہے. انہوں نے میک ڈونلڈ کے گرلز کے اوپر برگر فلپ کروانے ہیں آپ سے, اور پھر آپ کو 5, 6, 7, 8 سال کہیں جا کے آپ کی ڈگریاں پوری ہونی ہیں, اور وہ بھی پتہ نہیں لیگل ان لیگل لیول پہ ہونی ہے. اس کے بعد کہیں جا کے آپ نے کہیں پہ سوچنا ہے کہ اچھا میں ٹیکسی سے نکل کے اپنی گاڑی خرید لوں, میں مورگیج والے گھر سے لے کے اپنا گھر خرید لوں, میں واقعی اب میں شادی کے قابل ہو گا. یہ سارے کے سارے سرکلز اینڈ سائیکلز وہاں کے لیے قابل قبول ہے, یہاں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. آپ کو وہ زیادہ نچلے لیول کی مشکلیں آپ لینے کے لیے تیار ہیں, ادھر بڑے لیول کی مشکلیں مل رہی ہیں آپ کو جہاں پہ واقعی نظام آپ کے ہاتھ میں آئے گا. وہاں پہ آپ ہمیشہ براؤن مین رہیں گے, سیکنڈ گریڈ ہی رہیں گے. آپ کو کبھی بھی نہیں کسی, اگر آپ نے ایکسیپٹ کروا بھی لیا کسی کو تو آپ اکائی کے طور پہ ایکسیپٹ ہوں گے, ناٹ ایز اے نیشن. یہاں پہ آپ پاکستانی لوکل, اپنی زبان, اپنی چمڑی, اپنے تمام تر نفسیات کو سمجھنے والے, آپ اپنی اصلی پاور میں ادھر ہیں. ادھر مشکلوں سے ڈر کے بھاگے ہیں, ادھر بھی آسانیاں نہیں مل رہی ہیں آپ کو, ادھر دگنی مشکلات ملنی ہیں. اگر آپ کو اتنا ہی وگر ہے آپ کے اندر, اتنی زیسٹ اور زیل ہے آپ کے اندر, اور اتنی گرٹ ہے, تو ادھر اپلائی کر کے دیکھیں نا. جو یہاں سے جان چھڑا کے بھاگ رہا ہے وہ بھی ان یور 20s, وہ پاکستان کے لیے ویسے بیماری بننے والا تھا. میں آپ کو پھر بتا دوں, یور مائنڈ سیٹ از آن دا رانگ سائڈ آف تھنگس. وہاں جا کے بھی مسئلے آنے آپ کو. ادھر اپنے آپ کو ٹھیک کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا. میں باہر سے ہی آیا ہوں, میں نے ساری عمر رہا ہوں یہاں پہ. آ کے میرا بہت بڑا کریئر تھا, میں نے اپنے آپ کو مولوی ٹیگ لگا کے اپنا کریئر ٹینک کیا. ٹینک کا مطلب ہوتا ہے جیپرڈائز کیا تھا. مولوی کو ٹچ نہیں کرتا کارپوریٹ میں, مگر جب اصلی کام کرنے ہوتے ہیں تو بیٹا قربانیاں دینی پڑتی ہیں. غور سے سمجھ لیں اس بات کو. اللہ تعالیٰ نے پھر وہ الگ دروازے کھولنے ہوتے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا. I couldn't even imagine the numbers which I have right now.
یہ آپ کو یقین ہی نہیں آنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں. آپ کے جو گمان کا سائیکل سیٹ ہوا ہے اس میں وہ چیزیں میں بتا ہی نہیں سکتا ہوں آپ کو، کیونکہ اس سفیر کے اندر وہ الفاظ فٹ نہیں ہوتے، وہ گرامر ہی نہیں آتی، وہ دروازے کھلنے ہیں آپ کے. مگر بڑے مسئلے سر پہ لینا سیکھ بیٹا. لڑکی ہو تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ڈرا دی گئی. اب پاکستانی مسلمان مرد اور دنیا کو فتح کرنے کے لیے بیسٹ نیٹ پریکٹس ہے پاکستان. اتنے مسائل ہمارے پاس ہیں، ان کو اسٹرکچر طریقے سے سالو کرنے کے لیے کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں بھی جٹ جاؤ گے تو دنیا آپ کا نام لگے گی اس کیس اسٹڈی میں، یہ ہمارا جہانگیر خان یا یہ جانچیر خان ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. میں اسپورٹس کی بات نہیں کر رہا تھا ادھر، انالوجی دی ہے یہ نا آپ کہ آپ سیاست کو پکڑیں اور اس جیسے گٹر کو صاف کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں، آپ کو کسی وجہ سے پاکستانی بنا کے بھیجا ہے. اور مجھے بہت آسائشیں ہیں میری بھی، آپ کو نہیں پتہ کہاں کہاں پہ کون کون سے ملک میں. یہاں پہ رہنا ضروری ہے، یہاں پہ کام کرنا، یہاں کے لیے کام. آپ نے باہر جانا بھی ہے تو ایز اے پولیٹیکل پون جائیں اور وہاں سے پالیٹکس ادھر کریں بیٹھ کے. میں اس لیے اوورسیز کی بات کر رہا ہوں، اوورسیز سے بات کرتا ہوں کہ پاکستان مت آئیں اس وقت، پاکستان بنائیں اس وقت. وہاں پہ بیٹھ کے ہم بنوا سکتے ہیں. جو پاکستان میں ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں ابھی مت جاؤ، یہاں پہ پہلے سیکھو، مسئلوں کو امبریس کرنا سیکھو بیٹا. جب جس کو موقع مل رہا بھاگ رہے اور سمجھ رہا کہ یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام کی طرف جو سوچ ہے وہ سوچ ہی غلط ہے. جدھر جا رہے ادھر انہوں نے کون سے آپ کو پھولوں کے ہار اور بستروں پہ سنانا کہ آئے جی ہمارے سرتاج آ گئے ہیں. مسئلوں میں ہی جا رہے ہیں ادھر، اور مسئلے سے ہی بھاگے تھے. ادھر گوروں کے مسئلے، ادھر مسلمانوں کے مسئلے. آپ بتائیں کون سے مسئلے سالو کرنے ہیں آپ نے. اپنی سائیکالوجی درست کریں. میں نے پھر بتا دوں، آپ لوگ سمجھتے ہیں میں صرف تنقیدیں کرتا ہوں، ان لوگوں نے کیا ہی ہمارے ساتھ یہ ہے. میں آپ کے کبھی یوتھ کے بارے میں نے بری بات کی ہے؟ مجھے امید ہی آپ سے، کیونکہ آپ نے کوئی غلطی کی نہیں ہوئی. کیوں مجھے کوئی شوق تو نہیں آپ کی ٹیکنیکل ایررز نکالنے کا. بیٹا آپ لوگوں نے کام ٹھیک کرنا ہے. اف یو آر ناٹ گونا فکس اٹ، آئی ایم ناٹ گونا سے اب میری ہمت گئی. میں نے ہمت نہیں آنی، میری ہمت اللہ سے آتی ہے. میں نے پھر آپ کے بچوں کو کیپچر کرنا ہے، چھوڑتا میں بھی نہیں ہوں. So I am not going to say, oh, you create the problem, so I'm going to run. There is no limit of a problem, and I know it. We are fighting an infinite war. Allah Ta'ala ne koi limit di nahi. So I am a soldier of a war which has infinite rules and infinite elements and infinite equations. And I'm going to keep fighting. If I cannot fix you, Anas naam tha, jo bhi naam tha aapka, 20, aapke bacche ke hone ka wait karunga, I'm going to fix that boy or girl. That's a Muslim's job. Don't ever give up. اسپیشلی پاکستان میں نا ہمت آڑ دیں. ایک کالر لیتے ہیں، لیکن سہیل صاحب کی جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ایک کالر لے لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا ساحل سر سے سوال ہے. میں اسد الرحمان جہانیہ سے بات کر رہا ہوں. ساحل صاحب، میں نے آپ کی ایک ویڈیو میں سنا تھا کہ آپ نے کہا تھا لوگوں کی سیلف اسٹیم کو پہلے نمبر پہ چیلنج کریں. بس وہ رات کو سونے سے پہلے یہ کہہ دیں کہ بندہ کہہ تو ٹھیک رہے تو بے شک اسلام پہ نہ آئے. تو سر ایسا سیلف اسٹیم کو چیلنج کرنے کا کیا فائدہ اگر وہ اسلام پہ ہی نہیں آتا؟ تو کیوں نہ پہلے ان کے دلوں کو نرم کسی طریقے سے کیا جائے، پھر جب توڑنے کا وقت ہے انہیں اندر سے تو پھر توڑا جائے انہیں. جی سہیل صاحب. 3-4 ایسے آپ نے لفظ بولے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی یہ ٹی وی کے اوپر سوال نہیں پوچھ سکتے ایسے آپ. ان کے الفاظ کے مطلب جو ہے نا وہ عوام کو نہیں پتہ. بہرحال آنسر بڑا سمپل ہے. میری جو ٹیکنیک ہے وہ میں نے جدھر بھی آپ نے سنا ہے ادھر کسی وجہ سے میرا مشن جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ میں پہلے ڈیپر کانسیپٹس کو چیلنج کرنا ضروری ہے. کیونکہ میرا انٹرفیس سیاستدان ہے، میرا انٹرفیس اساتذہ ہیں، میرا انٹرفیس اگر عام عوام کے ریگولر جوز ہوتے پھر میں ایسے نہ کرتا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر میں نواز شریف کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں پہلے 5 سال آپ کی تعریف کروں، پھر آپ مجھے ایک دفعہ ٹرسٹ جیت لیں، اس کے بعد بتاؤں گا آپ نے غلطی کہاں کی ہے. اس کا تو گلا پکڑنا بھی ضروری ہے، نہیں تو اس کی آدھے سیکنڈ کی ایک اور غلطی کروڑوں لوگوں کی پتہ نہیں کتنی نسلیں اور پشتیں مروا دیں گی. وی نیڈ ٹو فکس دوز پرابلم. تو پیسے بھی جب بھی میں میچ میں آتا ہوں اور میرا انٹرفیس پاکستان کا میچ ہے، دیکھنا لبرلس کی ویڈیوز دیکھنا میرے خلاف. ابھی یو شوڈ سی، چھوڑے سبا کی ٹی وی، لبرل چینلز پہ جائیں اور ساحل ندیم کا کامنٹ دیکھیں. جس قسم کی فحش گفتگو، گالیاں، تمسخر، کیونکہ میں نے ان کے خداؤں کو الٹا لٹکا دیا اور ان کے خداؤں کو پٹائی کر رہا ہوں میں ان کی. آپ نے یہ لوگ دیکھیں تو عام سے صاف ستھرے مسلمان آتے ہیں ادھر. آپ کو نہیں پتا میں کن ایوانوں کی بات کر رہا ہوں.